बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुकी है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इसी तरह से कुरान करीम में उन्होंने गलती निकाली है। ये बात इतनी तूल पकड़ चुकी है कि सोशल मीडिया पर हर वक्त देखो तो मुफ्ती तारिक मसूद ने कुरान के बारे में क्या गलत कह दिया या नबी के बारे में उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। तो इसी तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर आ रही हैं। तो आइए इसी के मुतालिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या कहा है, वो चंद मिनट की वीडियो है, वो भी आप सुन कर के जाएँ। और एक बारे दारूल देवबंद का भी इस बारे में फ़तवा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मी होने के बारे में, तो वो फ़तवा भी आप ज़रूर सुन कर के जाएँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि ना तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो क्लिप है तकरीबन 4 मिनट का, उसको भी तवज्जो से सुनें कि उन्होंने उसमें क्या कहा है, या इसी तरह से दारूल देवबंद का क्या फ़तवा है इस बारे में कि आपने क्या कहा है और दारूल देवबंद का क्या फ़तवा है, वो भी आप ज़रूर सुन कर के जाएँ। देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये कहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उम्मी थे। ये कहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कहा है उनसे गलती हुई है, चूक हुई है, लिहाजा उसको जो है गुस्ताखी नहीं कह सकते। या इसी तरह से उन्होंने कुरान करीम के अरबी ग्रामर के एतबार से कुछ खामियां बतलाई हैं, जबकि हमारा ये अक़ीदा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये चूक और गलती हुई है, लिहाजा इसको नबी की शान में या कुरान करीम की शान में गुस्ताखी नहीं कह सकते। बस उनसे चूक और गलती हुई है और उन्होंने अपनी बात से रुजू भी कर लिया है, उन्होंने अल्लाह से तौबा भी कर ली है, अपनी बात से रुजू भी कर लिया है और अपनी बात को वापस भी ले लिया है। इसलिए वो क्या बात सही है और क्या सही नहीं है, आप वीडियो में देखें और देखें कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो ये कहा कि आप जो है अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं लेकिन उम्मी थे। देखिए, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी खैर है, अल्लाह तबारक व तआला की इसमें बड़ी फ़लाह है, अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरी है। हाँ, ये यकीनी तौर पर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे, यानी आपका कोई उस्ताज़ नहीं था। इसमें हिकमत थी कि आपका कोई उस्ताज़ नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से आपको इल्म दिया, आपको सिखाया, आपको तालीम दी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म दिया है, सिखाया है। तो ये है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, हम और आप कहाँ जान सकते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के बारे में? हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। आपका मकाम तो बहुत ऊंचा है, आपका आला मकाम है, आप तो तमाम नबियों से सबसे बड़े नबी हैं। इसलिए मुफ्ती साहब से ये चूक और गलती हुई है और आपने अपनी इस चूक और गलती को माना भी है और अपनी बात को वापस भी लिया है, रुजू भी किया है। और जहाँ तक हो सकता है कुरान करीम के अल्फाज के बारे में बताया, तो उनसे अरबी ग्रामर एतबार से उन्होंने जो बताया तो वो भी उनसे चूक और गलती हुई है। लिहाजा कुरान करीम तो बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ है। कुरान करीम में कोई भी मानवी या लफ्ज़ी तहरीफ़ी गलती बिल्कुल नहीं है। हमें जैसा उसमें लिख दिया है, हमारा यकीन है कि 100% सही है और हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसा कि कुरान करीम में लिखा हुआ। तो आइए मुफ्ती तारिक मसूद साहब का क्या वीडियो है, आप ज़रा सुनें इसको। कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई PhD स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा।
ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا, تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے, کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے, تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے, لیکن یہاں لنسفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. کہ بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے. آپ کو ایک حد تک یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا ہے, اور دارالعلوم دیوبند کا اب اس بارے میں آپ کے امی ہونے کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. میں آپ حضرات کے سامنے اس فتوے کو رکھتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس فتوے کو بھی سنیں اور آپ یقینی طور پر اپنا ذہن میں یہ فیصلہ کر لیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے, آپ نے اپنی اس غلطی کا اقرار کیا ہے اور اس کو غلطی مانا ہے اور اس سے توبہ بھی کر لی ہے. لہٰذا مفتی طارق مسعود صاحب تو ایک ایسے عالم دین ہیں کہ جو قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہیں, فضیلت بیان کرتے ہیں. وہ گستاخی کہاں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, چوک ہوئی ہے, اور مفتی صاحب نے اپنی غلطی سے رجوع بھی کر لیا ہے, اور مفتی صاحب نے مانا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اور عوام الناس سے بھی معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. تو لہٰذا آپ اپنے ذہن میں جتنے بھی اشکالات ہیں سب کو دور کر دیں, اور یہ سمجھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ایک عالم دین ہیں, اور ایک بہترین عالم دین ہیں جو ایک اونچے لیول پر ایک کام کر رہے ہیں, لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, دین کا پرچم لہرا رہے ہیں,
اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دوسروں کو مسائل بتلاتے ہیں اور پیغامات دین پہنچاتے ہیں۔ اس لیے مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے کسی کو یہ برا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں یا انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ ان سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا غلطی کی معافی مانگ لی ہے، اور انسان سے خطا اور غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ دیکھیے اب اس بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بولا تھا کہ آپ ان پڑھ تھے، آپ امی تھے، تو اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ ہے، آپ اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر کسی نے سوال کیا تھا آپ کی امی ہونے کے بارے میں، تو آپ ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی کو اپنا استاذ بنایا، نہ ہی کسی مدرسے، اسکول اور کالج میں داخلہ لے کر پڑھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھانے اور پڑھانے کا کام اللہ نے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ پڑھا یا اللہ نے پڑھایا، آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے تھے، اور آپ کا علم تو اس قدر زیادہ تھا کہ آپ علم کے سمندر تھے۔ دنیا اور آخرت کا علم ہم سب کو سکھایا۔ آپ سے بڑا کوئی عالم نہ ہوا ہے، نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ یہ فتویٰ ہے، یعنی آپ کو براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے، علم دیا ہے، لہٰذا آپ سے بڑا کوئی بھی استاذ نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی بھی استاذ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دنیا کے لوگوں کو علم دیا، سکھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست آپ کو علم دیا ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے، اور پھر آپ نے تمام لوگوں کو، دنیا والوں کو علم دیا ہے، لہٰذا آپ سے بڑا نہ تو کوئی عالم آیا ہے اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کی کمنٹ رائے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے، اس لیے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔